بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے ورک، پاور اینڈ انرجی۔ تیسرا چیپٹر ہے۔ ابھی دوسرے کا اب کرچوف وولٹیج لا رہتا ہے، وہ میں آپ کو کرا دوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ ہم تھوڑا تھوڑا کریں گے تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو۔ اس میں سب سے پہلے اب ورک کی تعریف کیا ہے، ورک، پاور اور انرجی تینوں کی تعریفیں آپ کو آنی چاہیے۔ اس کے بعد انرجی بلنگ کے نومیریکلز وہ بھی کریں گے، تو اس میں جو فارمولے آپ کو پڑھیں گے وہ پھر نومیریکل میں کام آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اف اے فورس، ورک کی تعریف سائنس کی زبان میں کیا ہے؟ اف اے فورس از اپلائیڈ آن اے باڈی اینڈ باڈی کور سم ڈسٹینس ایس دین اٹ از سیڈ ٹو بی میکینیکل ورک از ڈن۔ اگر کسی جسم کے اوپر کچھ فورس، یہ قوت لگائی جائے اور وہ جسم کچھ فاصلہ بھی طے کرے ایس، تو اس کو کہتے ہیں کہ کام ہم نے کیا۔ یہ میکینیکل ورک ہے، یعنی کہ جو عام لائف کے اندر ہم کام کرتے ہیں اس کی یہ ڈیفینیشن ہے۔ سائنس کی زبان میں اگر آپ ایک کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے اور آپ نے 20 نومیریکل حل کیے ہیں 1 to 5 کے سیریز سرکٹ، پیرل سرکٹ، لیکن چونکہ آپ نے فورس تو لگائی ہے، قوت خرچ کی ہے آپ نے، لیکن آپ نے کچھ فاصلہ طے نہیں کیا، لہٰذا آپ نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو سائنس کی زبان میں کام اس کو کہتے ہیں کہ آپ قوت بھی لگائیں، ساتھ فاصلہ بھی طے کریں۔ تو ورک ڈن از اکول ٹو فورس ملٹیپلائی ڈسٹینس۔ فورس کو ایف سے ظاہر کرتے ہیں اور ڈسٹینس کو ایس سے، اور جو یونٹ آف ورک ہے وہ کیا ہوگا؟ یہ فارمولہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ورک کا فارمولہ ہے، فورس ملٹیپلائی ڈسٹینس ایس، ایف ملٹیپلائی ایس۔ ورک کے لیے جو یونٹ ہوتا ہے وہ جاؤل ہوتا ہے، 1 جاؤل، جاؤل میں ورک لیے جاتا ہے۔ اور اگر پیپر میں آ جائے کہ 1 جاؤل از اکول ٹو ڈیش، کس کے برابر ہے، تو یہ فارمولے سے آپ نے یونٹ نکالنا ہے۔ فورس، ورک کا فارمولہ ہوتا ہے فورس ملٹیپلائی ڈسٹینس۔ فورس کے لیے یونٹ نیوٹن ہے اور ڈسٹینس کے لیے میٹر ہے، تو نیوٹن میٹر یہ جاؤل کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ کہ 1 جاؤل کی تعریف کرے پیپر میں۔ when a force of 1 Newton is applied on some body and body covers a distance of 1 meter, then work is 1 joule. ورک از 1 جاؤل۔ اگر کسی جسم کے اوپر 1 نیوٹن قوت لگائی جائے اور وہ جسم 1 میٹر فاصلہ بھی طے کرے، تو اس جسم پر جو کام ہوا وہ 1 جاؤل ہوا، ٹھیک ہے؟ اب یونٹ کے لیے جو میجرنگ سسٹم ہے وہ بیسیکلی 2 میجرنگ سسٹم ہے، ایم کے ایس سسٹم اور ایف پی ایس سسٹم۔ ایم کے ایس سسٹم وہ سسٹم ہے جس میں جو ڈسٹنس ہوتا ہے، یعنی فاصلہ، وہ میٹروں میں میجر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیمائش کی جاتی ہے، اور جو وزن ہے یا ویٹ ہے وہ کلو گرام میں لی جاتی ہے، اور جو ٹائم ہے وہ سیکنڈ میں لی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایم کے ایس سسٹم کون سا ہے؟ یہ زیادہ تر یہی سسٹم استعمال بھی ہوتا ہے، جس میں فاصلہ میٹروں میں، وزن کلو گرام میں اور ٹائم سیکنڈ میں لی جائے، وہ کون سا سسٹم کہلاتا ہے؟ ایم کے ایس سسٹم، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ الیکٹرک ورک۔ یہ تو ہم نے عام ورک پڑھا کہ عام ڈیلی لائف میں ہم کس طرح کام کرتے ہیں۔ اب الیکٹرک ورک کیا ہے؟ یعنی بجلی جو ہے اس سے کیسے ورک لیا جاتا ہے؟ تو اف اے سرکٹ از اپلائیڈ ود 1 وولٹ، اگر کوئی سرکٹ ہے اس کے ساتھ 1 وولٹ کی بیٹری لگی ہے، اور اینڈ کرنٹ ان دی سرکٹ از 1 امپیئر، اور اس سرکٹ میں کرنٹ 1 امپیئر اس بیٹری کی وجہ سے فلو ہو رہی 1 سیکنڈ تک، دین دی ورک از 1 جاؤل۔ تو اس سرکٹ میں جو کام ہو رہا ہے وہ کتنا ہو رہا ہے؟ 1 جاؤل۔ 1 جاؤل الیکٹرک ورک از اکول ٹو 1 وولٹ ملٹیپلائی 1 امپیئر ملٹیپلائی 1 سیکنڈ۔ الیکٹرک ورک کے لیے یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے، وی آئی ٹی۔ یہاں پہ وی وولٹیج ہے، آئی کرنٹ ہے، اور ٹی ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ تعریف ہے پاور۔
پاور کی کیا تعریف کریں گے؟ ریٹ آف ڈوئنگ ورک از کالڈ پاور. پاور از ڈینوٹیڈ بائی PRW. کسی جسم کی کام کرنے کی شرح سے مراد یہ کہ اب دو لڑکے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے دونوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ ڈیسک اوپر لے جائیں لائبریری میں، تو ایک اس کو کم ٹائم کے اندر لے کے جاتا ہے اور ایک اس کو زیادہ ٹائم میں لے کے جاتا ہے، تو جو کم ٹائم کے اندر اس کو لے کے جائے گا اس کی طاقت زیادہ ہے. اس لیے دیکھیں ورک ڈن ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم. ٹائم جتنا کم لگائیں گے تو پاور اتنی ہی زیادہ آئے گی، ٹائم جتنا زیادہ لگائیں گے پاور اتنی کم ہو جائے گی بٹے میں، ٹھیک ہے. تو پاور کے لیے فارمولہ کیا ہے؟ ورک ڈن ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم. اور ورک ڈن، الیکٹرک ورک ڈن کیا ہے؟ VIT، اور یہ بھی ٹی ہے، یہاں پہ ہم نے VIT پٹ کیا، یہ الیکٹرک ورک ڈن VIT یہاں پہ پٹ کیا ورک ڈن کی جگہ، اور یہاں سے ٹی کینسل ہو گیا، پاور کی فارمولہ بن گیا P=V ضرب I. یہ فارمولہ یاد رکھنا ہے. اسی فارمولے سے یہ فارمولے ہیں، کیونکہ V کی جگہ IR پٹ کریں تو I² R آ جائے گا، اور اگر I کی جگہ V/R پٹ کریں اوم لا سے تو یہ V²R. تو یہ تین فارمولے آپ نے یاد رکھنے پاور کے لیے. P=VI، P=I²R، P=V²/R. اچھا یہ کیسے آ جاتے ہیں؟ تو یہ یہاں پہ دیکھ لیں، فارمولہ کیا ہے؟ P=VI پاور کا، اور اوملہ کیا ہے؟ V=IR. تو یہاں پہ V کی جگہ یہ پٹ کر دیں IR، تو یہ ہو جائے گا I²R. اسی طرح یہ فارمولہ بھی اسی فارمولے سے نکلا ہے کہ P=VI اور I اوملہ سے آ جائے گا V/R. تو یہ پٹ کر دیں آپ I کی جگہ، تو یہ ہو جائے گا V²/R. تو یہ فارمولہ بھی پاور کا ہے، یہ بھی پاور کا ہے، اور یہ بھی پاور کا ہے، P=VI. تو یہاں پہ اب ایک جاؤل جو پاور کی ویسے تو اکائی یاد رکھیں کیا ہوتی ہے؟ 1 واٹ. تو اب 1 واٹ کی تعریف کیسے کریں گے؟ 1 واٹ جو ہے یہ کس کی اکائی ہے؟ پاور کی. if 1 جاؤل یعنی کام کے یونٹ کیا ہوتا ہے؟ جاؤل. if 1 جاؤل انرجی از کنزیومڈ ان 1 سیکنڈ، اور ٹائم کے لیے کیا ہے؟ سیکنڈ. تو اگر 1 جاؤل انرجی 1 سیکنڈ میں خارج ہو تو وہ پاور جو ہے کتنی ہو جائے گی؟ 1 واٹ. یہ الیکٹریکل پاور کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی بلب ہے وہ 1 جاؤل انرجی کو 1 سیکنڈ میں خرچ کرے گا تو وہ بلب 1 واٹ کا ہوگا، ٹھیک ہے. پاور نیکسٹ، انرجی کیپیسٹی اور ایبلٹی آف اے باڈی ٹو ڈو ورک از کالڈ انرجی. یہ اس کی تعریف یاد رکھنی. کسی جسم کی کام کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ انرجی کہلاتی ہے. یعنی کام کرنے سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ یہ کام جلدی کرے گا نہیں کرے گا. جیسے میں نے فرض کرے میں نے جانا ہے کالا باغ، میں نے جانا ہے، میرے پاس 2 بائکس ہے، ایک CT70 ہے، ایک 125 ہے. تو میں کس پہ جاؤں گا؟ 125 پہ جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے جلدی پہنچا دے گی، کم ٹائم کے اندر. اس کی پاور زیادہ ہے. اس کی پاور کیا ہے؟ اس کی پاور بھی زیادہ ہے، اس کی انرجی بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے. کام کرنے سے پہلے ایک چیز جو آپ کو نظر آتی ہے وہ انرجی ہوتی ہے، اور پھر جب پریکٹیکلی وہ چیز کام کر رہی، انرجی خارج کر کے جو ٹائم کام لگا رہی ہے وہ کیا ہے؟ پاور ہے، ٹھیک ہے. تو کیپیسٹی اور ایبلٹی آف اے باڈی ٹو ڈو ورک، کسی بھی جسم کی کام کرنے کی صلاحیت کیا کہلاتی ہے؟ انرجی. اس کی بہت ساری قسمیں انرجی کی، بہت ساری فارمز میں. الیکٹریکل انرجی ہے، مکینیکل انرجی ہے، کیمیکل انرجی ہے، پیٹرولیم انرجی ہے، سولر انرجی ہے، ونڈ انرجی ہے، بایو گیس انرجی ہے. بایو گیس انرجی سے مراد گوبر اور لکڑی اور ان چیزوں کو جلانے سے آپ کو انرجی ملتی ہے. ٹائیڈل انرجی ہے، ویوز انرجی ہے، ہائیڈرو الیکٹرک انرجی ہے، جو پانی سے کسی چیز کو گھمایا جا رہا ہے. تو اب
ایک جاؤل کی تعریف کیسے کریں گے؟ اف 1 واٹ آف پاور از کنزیومڈ ان ون. اچھا ایک چیز یاد رکھیے، یہ جاؤل بہت زیادہ آ رہا ہے یہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ کام کے لیے بھی یہی یونٹ ہے جاؤل، اور انرجی کے لیے بھی یہی یونٹ ہے جاؤل. ٹھیک ہے، 1 جاؤل نیوٹن میٹر کے برابر ہے. ٹھیک ہے، اور اگر جاؤل اور پاور کو ریلیٹ کیا جائے تو 1 جاؤل جو ہے وہ کس کے برابر ہے؟ یہاں پہ دیکھیں، اف 1 واٹ آف پاور از کنزیومڈ ان 1 سیکنڈ. اگر کوئی بلب ہے وہ 1 واٹ کا ہے اور وہ 1 سیکنڈ کے اندر تو کتنی انرجی خرچ کرے؟ 1 جاؤل. 1 واٹ کا ہے اور اس کو 1 سیکنڈ تک جلایا جائے تو وہ بلب جو ہے وہ 1 جاؤل انرجی کو خرچ کرے گا. اف 1 واٹ آف پاور از کنزیومڈ ان 1 سیکنڈ دین دی انرجی ڈسپیٹڈ از 1 جاؤل. یہ میں آپ کو فوٹو لے کے بھیج دوں گا، آپ یہاں سے پھر نوٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں نوٹ کرنی ہے. تو ایک تو آپ نے ورک، پاور، انرجی، ان کی تعریفیں یاد کرنی ہے. دوسرا ان کی اکائیاں یاد رکھنی ہے. تیسرا جاؤل کی تعریف، واٹ کی تعریف، یہ یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ایف پی ایس سسٹم. ایف پی ایس سسٹم جو ہے اس کی کیسے تعریف کریں گے؟ تو ایف پی ایس سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جس میں فاصلہ فٹ میں لیا جاتا ہے، وزن یا ویٹ جو ہے وہ پاؤنڈ میں. پاؤنڈ ایک وزن کے لیے، ویٹ وزن جس طرح کلو گرام بھی ہوتا ہے اس طرح پاؤنڈ بھی ایک اکائی ہوتی ہے، اور ٹائم سیکنڈ میں. تو ایف پی ایس سسٹم وہ ہوتا ہے جس میں فاصلہ یا ڈسٹنس جو ہے اس کو فٹ میں، ویٹ کو پاؤنڈ میں، اور ٹائم کو سیکنڈ میں لیا جاتا ہے. تو وہ سسٹم کیا کہلاتا ہے؟ ایف پی ایس سسٹم. یہ زیادہ تر استعمال نہیں ہوتا ہے. نیکسٹ اس کے بعد جو ٹاپک میں شروع کروں گا چیپٹر نمبر 3 کا، وہ ہے انرجی بلنگ، اور اس کے نومیریکلز بھی ہے کہ کیسے بل معلوم کرتے ہیں کسی بھی گھر کا، اور بل وغیرہ کس طرح سے معلوم کرتے ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتاؤں گا. ابھی آپ نے ورک، پاور اور انرجی، ان کی تعریفیں اور اکائیاں اور یونٹ، یہ ساری چیزیں یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ.